الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. ایک بار دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ ان 20 منٹوں میں میرا خیال ہے ایک ہی مثال کور ہو سکے گی، اور اس مثال میں 2 الفاظ ہیں قرآن کے جن کا کمپیریزن ایک ہی آیت کے اندر ہے. اس آیت کا تعلق سورہ حجرات سے ہے، سورہ نمبر 49، اور یہ نویں آیت ہے، 9th آیا. اس آیت میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے قسط اور دوسرا لفظ ہے عدل. اب قسط اور عدل، قسط ہمارے ہاں تو خیر ٹی وی شو کی قسطیں ہوتی ہیں، اور قسط اور لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قسط عربی میں خیر اسی طرح کے الفاظ میں انصاف کے لیے، عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب مختصر ترجمہ پہلے آیت کا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان 2 الفاظ کو تھوڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایسا ہو کہ 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں. اقتتلوا، ایک دوسرے سے لڑیں. اصل میں اس میں بھی ایک بڑی بلاغت ہے قرآن کی. اقتتال عربی میں کہتے ہیں خود سے لڑنے کو، خود سے لڑنے کو. اور لفظ کی حکمت یہاں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے لڑے. اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ خود سے ہی لڑ رہا ہے، کیونکہ انسان جب مسلمان دوسرے سے لڑتا ہے تو وہ اس کا اپنا آئینہ ہے. وہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ بھی مسلمان ہی ہے، دونوں. تو یہ اندرونی خود سے لڑنے والی بات ہے، یعنی بالکل غیر معقول سی بات ہے، بہت بری بات ہے. جتنی نان سینسیکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے لڑے، اتنی ہی بے تکی بات ہے کہ انسان دوسرے مسلمان سے لڑے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑے. تو خیر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان کے آپس میں صلح کر دو. اگر 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی آپس میں صلح کر دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کر دے، دوبارہ صلح ہونے کے بعد دوبارہ سے لڑائی شروع کر دے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جس نے لڑائی شروع کی، جس گروہ نے لڑائی شروع کی، اس کے خلاف لڑو، یعنی جس نے بغاوت کی اس کے خلاف لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے. حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یعنی جب تک کہ وہ گروہ واپس اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہ آ جائے. اس سے بھی ترجمہ مزید کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر دوں. آپ نے 2 گروہوں کے درمیان صلح کی، اور صلح کی ہو سکتا ہے کوئی میثاق ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی اگریمنٹ ہے، کچھ کاغذات پہ سائن کیے گئے ہیں، کچھ ہاتھ ملائے گئے ہیں. اس کاغذات اس میثاق کے کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں. اچھا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اس جھگڑے میں یہ کچھ نیگوشیشن ہے. اب یہ نیگوشیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کی طرف سے آئی ہے؟ آپ کی طرف سے آئی ہے. آپ نے نیگوشیشن پہ بیٹھ کے کچھ صلح کی ہے، کچھ باتوں پہ آپ نے اگریمنٹ کی ہے، رائٹ. لیکن جب لڑنے کی بات آئی دوبارہ، یعنی ایک اگریمنٹ ہو چکی، 2 پارٹیاں ہاتھ ملا چکی، صلح ہو چکی، اور صلح ہونے کے بعد ان میں سے ایک نے دوبارہ جھگڑا شروع کر دیا، تو اب اس سے جب جھگڑا ہوگا اور ان کو واپس اسی اگریمنٹ پر لایا جائے گا، تو اس اگریمنٹ کا نام قرآن نے کہہ دیا امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. اب حتی تفیء الی امر اللہ. فإن فاءت، اگر وہ گروہ دوبارہ واپس آ جائے، یعنی صلح کر لے، دوبارہ لڑائی چھوڑ دے دوبارہ، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، پھر دوبارہ ان کے درمیان صلح کر دو، لیکن اس دفعہ صلح کرنا عدل کے ساتھ، بالعدل، عدل کے ساتھ ان میں صلح کرنا. واقسطوا، اور ترجمہ عام یہی ہوگا انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں. انصاف کرنے والوں سے، عدل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو آخر میں قرآن کی آیت میں عربی میں نوٹ کیجئے، فاقسطوا بینہما، فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، عدل سے کام لو، ان کے درمیان جب صلح کرو تو عدل سے کرو، اور پھر قسط سے کام لینا، قسط استعمال کرنا. اب قسط ہمارے یہاں اردو میں اس طرح کا استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ قسط کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قسط کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قسط خاص انصاف کے لیے ایک لفظ ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اب میں اس کو، جب میں عام طور پہ انگریزی میں پڑھایا کرتا ہوں تو میں اس کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اسی طرح سمجھتے ہیں انشاءاللہ. ایک گروہ کی لڑائی ہو رہی ہے، گروپ اے، دوسرے گروپ سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کا نام ہے گروپ بی. تیسرا گروہ باقی مسلمان، گروپ سی. اصل حکم باقی مسلمانوں سے ہے. اے کی بی سے لڑائی ہو رہی ہے، پہلے کی دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کا جھگڑا، اس جھگڑے کا حل کون نکالے گا؟ سی، باقی لوگ. باقی لوگوں کو انوالو ہونا ہے، باقی کمیونٹی کو انوالو ہونا ہے، باقی مسلمانوں کو انوالو ہونا ہے، اور انہوں نے اس جھگڑے کو حل کرنا ہے. اور اس آیت میں ماشاءاللہ ایک تو ایک بڑی کمیونل سی بات ہے، یعنی سول وار ٹائپ
پولیٹیکل سولوشن بھی ہے، اس میں سوشل سولوشن بھی ہے. اس کی اگر آپ کے فیملی کے اندر دو لوگوں کی بات کا جھگڑا ہو گیا ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ باقی سب کو انوالو ہونا چاہیے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رائٹ، فاصلحوا. خیر، اب دو کی آپس میں ایک ہی بیچ لڑائی، اور سی پر حکم ہے کہ وہ اس میں نہ صرف اپنے آپ کو انوالو کرے، اپنے آپ کو اس میں ملوث کرے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو انوالو کرنے کے بعد سی کا کام یہ ہے نہ ایک ہی طرف زیادہ انکلینیشن ہو اس کی، نہ ایک ہی طرف جانبداری کرے، نہ بی سے زیادہ حمایت کرے. دونوں کے درمیان صرف صلح کا مسئلہ ہے، صلح کرنے کے لیے وہ آ جائے. اچھا، اب آپ نے صلح کر لی، سب نے ہاتھ ملا لیے، اے اب بی سے خوش، بی اب اے سے خوش، سب جھگڑا ختم. اب معاملہ ختم ہونے کے بعد بی کہتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو صلح ہوئی تھی نا، وہ کوئی ہمارے خلاف تھی، ہمارے ساتھ جو ہے بڑی بددیانتی سے کام ہوا ہے، اور اس صلح کو ہم نہیں مانتے. اور وہ دوبارہ لڑائی پر آ گئے. اب جب وہ دوبارہ لڑائی پر آئے تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں اے سے، پہلے گروپ سے لڑ رہے ہیں، لیکن اب سی کو بھی غصہ ہے. سی کو کس بات کا غصہ ہے بھائی؟ سی کو غصہ اس لیے ہے کہ سی نے بڑے پیار سے، محبت سے دونوں کو بلا کے اپنے گھر میں صلح کروائی تھی. اس صلح کو ماننا اور اس صلح کا احترام کرنا، یہ صرف ان دونوں کی آپس کی بات نہیں رہی ہے، اب تو انہیں سی کا، تیسری کمیونٹی کا کوئی احترام نہیں ہے. اگر وہ اس اگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں تو پھر تمام باقی مسلمان بھی افینڈ ہو گئے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی. یہ تو ہمارے سامنے، ہماری عدالت میں، ہمارے لیونگ روم کے اندر یہ اگریمنٹ ہوئی تھی، تو آپ نے میری بات بھی نہیں مانی. اچھا، اب یہ دونوں جو غصے میں آئے، اس سے مزید بات کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمانوں کو تو بھائی ہونا چاہیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام امت جو تمہاری ہے یہ صرف ایک امت ہے. وانا ربکم فاعبدون، جس طرح تمہارا رب ایک ہے تمہاری امت ایک ہے. اس قسم کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ دیا ہے قرآن میں. تو جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو بڑی شرمندگی کی بات ہے، بہت بےزتی کی بات ہے، ہر مسلمان کے لیے بےزتی کی بات ہے. تو صلح جب ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو دروازے بند کر کے پرائیویٹلی دونوں پارٹیز کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تماشا گھر کی بات ہے، گھر کے اندر سے ہی اس کو حل کر لیتے ہیں. یعنی جو صلح کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کو پبلک میں نہیں رکھا جاتا، اس کو پرائیویٹلی رکھا جاتا ہے. اس کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ جب آپس میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو بری بات نکلتی ہے، سارے دلیلیں سامنے آتی ہیں، ثبوت سامنے آتے ہیں، اور اس میں شاید کسی کو شرمندگی ہو، یا کسی کو اپنے جو پہلے حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اس کو اب شرمندگی ہے، اب وہ اس کی معافی مانگ رہا ہے، اور سب کے سامنے معافی مانگنا اچھا نہیں لگتا. آپ کو پرائیویٹلی یہ معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی ویڈیو کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد یوٹیوب پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہیے کہ آپ کو خاموشی سے یہ معاملہ حل طے کرنا چاہیے. اور فیملیز میں آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طرح کی حکمت ہوتی ہے. آپ باہر کے مہمانوں کو بلا کے مسئلے حل نہیں کرتے، اندر ہی اندر بات کرتے ہیں. چلو بڑوں کی بات ہو رہی ہے، دروازہ بند کرو، بچوں کو سلا دو، دوسرے کمرے میں جانے دو، پھر اس معاملے میں بات کرتے ہیں. ہے نا، کوئی سینس ہوتی ہے کہ کچھ باتیں باہر سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ صلح جو آپ نے کر دی تو آپ نے پرائیویٹلی کی، تو بس 3 ہی لوگ تھے اس میٹنگ میں، یا ایک ریپرزینٹیو تھے، ممثل تھے، ایک بی کے تھے اور ایک سی کے تھے، اور کوئی تھا نہیں، باقی پبلک تو تھی نہیں اس پرائیویٹ میٹنگ میں. تو اب جو بی باہر نکل کر، دوسرا گروہ باہر نکل کر دوبارہ کہہ دے کہ ہمارے ساتھ اس میٹنگ کے اندر بڑی بددیانتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ مکاری ہوئی ہے، ہماری فیور میں بات نہیں گئی، ہم نے تو کوئی نہیں مانا تھا. اب اس کے گواہ کون ہے؟ اس کے گواہ یا اے یا سی، اور کوئی گواہ ہے نہیں. اور وہ کہتے نہیں، یہ دونوں گواہ آپس میں مل کے ہمارے خلاف ہو گئے تھے. تو مقصد یہ ہوا کہ وہ جھگڑا کھڑا کر سکتے ہیں، فتنہ کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس کا گواہ بھی کوئی نہیں. اور گواہ اس لیے نہیں کہ دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پرائیویٹلی بات رکھی گئی تھی، لیکن اب وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ وہ پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے ہی اس کا فائدہ اٹھا کے دوبارہ جھگڑنا شروع ہو گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو ہمارے خلاف بات چل رہی تھی، آپ کو نہیں پتا کیا ہوا تھا. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو جس نے جھگڑا شروع کیا، جس نے اگریمنٹ توڑی، اس کے خلاف اب لڑو، اس سے لڑو، لیکن لڑنے کا حکم اب اے کو نہیں ہے، اب سی کو بھی ہے. یعنی تمام مسلمان مل کر اب ایک سے لڑ رہے ہیں. پہلے جو جنگ ہو رہی تھی وہ 2 جماعتوں کے درمیان تھی، آپ بیچ میں نیوٹرل تھے. اب دوسری مرتبہ آپ بھی جنگ میں داخل ہیں، آپ سے بھی جھگڑا ہے، آپ کی ہوئی صلح کا احترام نہیں کیا گیا. آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی لڑیں، کیونکہ وہ تیسرا گروپ جو بی ہے، جس نے جھگڑا شروع کیا ہے، وہ اب تمام امت کے لیے فتنہ بن چکا ہے، تو آپ کو اس سے بھی لڑنا پڑے گا.
اب آپ اس سے لڑنے پر اتر آئے تو اس نے کہا نہیں اے سے تو میں جھگڑ سکتا تھا، اے اور سی مل کر میرے خلاف آ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہو گیا، ٹھیک ہے میں دوبارہ بات کرنے کو تیار ہوں آپ سے، آئیے دوبارہ مل کے نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھ کے صلح سے بات کر لیتے ہیں۔ اب اس دوسری مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے، دوسری مرتبہ غصہ صرف اے کو نہیں ہے۔ جب نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، کورٹ روم میں بیٹھے ہیں، تو صرف اے کو غصہ نہیں ہے، باقی کسی بھی غصہ ہے، سی کو بھی غصہ ہے کیونکہ وہ بھی لڑائی میں آیا ہوا تھا، وہ بھی میدان جنگ میں تھا۔ اب جسے غصہ آیا ہو اور وہ جج بھی ہو، اگر غصہ بھی آیا ہوا ہے اور جج بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہے۔ اب پہلی دفعہ غصہ نہیں تھا تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صلح کر دو، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ صلح عدل کے ساتھ ہو، صرف کہا صلح کر دو۔ دوسری مرتبہ جب صلح کرنے کی بات آئی تو کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ صلح کرنا، اس بات کا دھیان رکھنا کہ انصاف ہو، عدل ہو، اس میں جو ہے دوسری طرف تمہاری جانبداری نہ ہو۔ اور بڑی طبیعی سی بات ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے لڑے ہیں، جو آپ کے سائڈ بائی سائڈ اے اور سی ایک ساتھ کھڑے ہو کر لڑے ہیں ایک دشمن کے خلاف، تو بہت ممکن سی بات ہے، بہت کامن سینس قسم کی بات ہے کہ جب آپ اے اور سی کی حیثیت سے آپ جج بن کے بیٹھیں گے تو آپ کی جانبداری اے کے ساتھ ہوگی جو آپ کا ساتھی تھا، اور بی کے خلاف ہوگی جو آپ کا دشمن تھا۔ لیکن آپ کو اس وقت یاد رکھنا پڑے گا کہ تمام مسلمان ہیں اور آپ کو اپنی جانبداری ہٹانی پڑے گی، اپنا باعث ہٹانا پڑے گا۔ قرآن میں کورٹ روم کے اندر جو باعث ہوتا ہے نا، اس کے خلاف بھی بات کی جا رہی ہے، تو کہا گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ اب عدل کے معنی اور عدل اور قسط کا آپس میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدل عربی میں کہتے ہیں اس انصاف کو، اس عدل کو جو عدالت میں ہو، العدالہ۔ العدالہ کہتے ہیں کھلی، پبلک، سب کے سامنے، ٹرانسپیرنٹ قسم کے جو کیس ہوتے ہیں نا، جس کو کوئی بھی آ کے دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، قاضی کے سامنے کیا کیا بات کی جا رہی ہے، جج کے سامنے کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کون سے ثبوت لائے جا رہے ہیں، پہلے وکیل نے کیا بات کی، دوسرے وکیل نے کیا بات کی، کس نے گواہی دی، کیا شہادت دی، تمام چیزیں سب پبلک کے سامنے ہیں، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ٹی وی پہ بھی براڈ کاسٹ ہو رہا ہے پورا معاملہ، کوئی کلوز ڈور کورٹ روم نہیں ہے، سیکرٹ سیشن کوئی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عدالت۔ اور یہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، سب کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ، اگر کوئی کہے کہ کورٹ روم سیشن تھا لیکن کلوز ڈور تھا، سیکرٹ ٹرائل تھا، اور اس خفیہ ٹرائل کے بعد کسی کو گلٹی کہہ دیا، پبلک مانتی ہے؟ پبلک ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پبلک کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ آپ کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا، کس نے ثبوت پیش کیا تھا، کس ثبوت کے تحت اس کو سزا مل رہی ہے، کس نے کہہ دیا کہ یہ گلٹی ہے؟ وہ واز آل سیکرٹ ایویڈنس۔ سیکرٹ ایویڈنس کے تحت بہت سارے لوگ جیل جاتے ہیں اور کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی کہ یہ اس کیس میں عدل تھا، انصاف تھا۔ دوسری مرتبہ جب مسلمان کورٹ روم میں آ رہے ہیں تو عدل کا حکم اس لیے ہوا کہ عدل کے معنی ہیں کہ سب کے سامنے سارا معاملہ رکھا جائے، اس میں اب کوئی پرائیویسی کی گنجائش نہیں رہی۔ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلی مرتبہ پرائیویسی ہوگی یا کھل کر بات ہوگی؟ پرائیویسی ہوگی۔ پرائیویسی کی حکمت کیا تھی؟ گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہنے دو۔ لیکن جب گھر کی بات گھر میں رہنے دی تو کسی نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں؟ اب فائدہ اٹھایا تو اس کو دوبارہ یہ موقع تو نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ فائدہ اٹھائے، دوبارہ کہہ دے کہ جو بند دروازوں کے پیچھے ہوا وہ آپ کو نہیں پتا، دوبارہ ہمارے خلاف ہی بات ہوئی تھی، دیکھیں ان کو تو غصہ چڑھا ہوا تھا پہلے ہی ہم سے جھگڑنے کی وجہ سے، اس لیے جج صاحب نے ہمارے خلاف اور ہی زیادہ کیس کر دیا۔ نہیں، اب بہت ضروری ہے کہ سب کے سامنے کھل کر پبلک میں بات ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اس لیے عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔